شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بیش بہا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار آپ کے گھر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیوں، بندش، بیماری اور پریشانی کا انشاءاللہ جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں۔ غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے کمنٹ باکس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور لکھ دیجیے گا تاکہ خیر و برکت ہو۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں سے صرف آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اس کے لیے آپ نے بس ان 3 چیزوں میں سے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نہ تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار ہے یا بیماری تھی تو آپ کے گھر سے انشاءاللہ بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن سوچئے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسی صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں، اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا ہوتا ہے۔ ان 3 صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے کہ جن میں سے آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر سکتے ہیں، جان لیجئے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور صدقے سے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ صدقہ آخر دیا کیوں جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں، اور یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف قسم کی بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، کوئی بلا اپنے ساتھ حادثہ لاتی ہے، تو کوئی بلا رزق کی تنگی اپنے ساتھ لاتی ہے۔ لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی نجات دلاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں بھی برکت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا
بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، کسی کو پانی پلاتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دیتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ سب بھی صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے آپ جو قدم بڑھاتے ہیں تو ہر ایک قدم صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دے دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی کام سکھا دینا، کسی کو اچھی بات بتا دینا، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا مکمل اختیار موجود تھا۔ یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی ناظرین کرام صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، میں اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ان 3 میں سے بس آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے۔ جو شخص یہ صدقے دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسئلے مسائل نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا کھلا دینا یا پانی پلا دینا۔ چوپائے ان جانداروں کو کہتے ہیں کہ جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو۔ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالی کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تعالی تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، جی ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن 2 ضرور، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالی کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تعالی تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت آئے گی کہ انہیں رکھنے کے لیے تمہارے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ محترم ناظرین، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ ہے ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے اس کام میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔
اس لیے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں تنگ دستیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ دولت، رزق اور پیسہ آنے لگے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسہ اور دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، میرا آنکھوں دیکھا ماجرا ہے کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بھی بہتر ہونے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس پر رزق کے بند دروازے کھول دیے تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کے بجائے ہفتے کے 7 دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اس نے روزانہ کئی غریبوں اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس کے دن پھرتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور تب سے ہی میں خود یہ کام کرتا چلا آ رہا ہوں اور سب کو یہ عمل بتاتا ہوں۔ آپ جتنی بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالی پر یقین اور بھروسہ کامل ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب تبارک و تعالی پر کامل یقین یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کرے اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کر دے، اور اگر توفیق نہ بھی ہو تو صرف پانی کا بندوبست کر دے، اور اس کام کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس کی رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ بھی دوسری تمام پریشانیاں جاتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھولیں گے کہ اسے جتنا بھی چاہیے ہوا کرے گا اسے عطا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، جان لیجئے کہ جو شخص بھی پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پھر پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، جس کے بعد اس شخص کے رزق، دولت اور پیسے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کے رزق کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور دوسرے جو بھی مسئلے مسائل ہیں انہیں اپنی رحمت اور قدرت سے حل فرما کر سب کو خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو، پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور کمنٹ باکس میں ایک بار جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔